وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن علی امین کی عدم پیشی پر برہم ہو گئے۔ عدالت کا ایس ایس پی آپریشنز کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے سابقہ عدالتی حکم کی تعمیل میں کوئی رپورٹ پیش نہ کی۔ مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ 53 سینئر وکلاء نے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں 26ویں آئینی ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وکلاء نے سپریم کورٹ بار کی 26ویں ترمیم کی حمایت پر افسوس کا اظہار کیا۔ خط میں مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ 26ویں ترمیم کے خلاف زیر التوا چیلنجز کو سنے اور فیصلہ کرے۔ خط منیر ملک، حامد خان، علی احمد کرد، عابد زبیری، سلمان منصور اور عبداللہ کنگرانی سمیت دیگر نے لکھا۔ پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ عدالتی عملے نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی رخصت کے باعث فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ ریفرنس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ تیسری مرتبہ تبدیل کی گئی۔ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو احتساب عدالت نے محفوظ کیا تھا۔ خرم کے امن و امان کی بحالی کا مشن۔ ڈپٹی کمشنر حملے اور اجناس پر مشتمل گاڑیوں کے قافلے کو روکے جانے پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ فیصلہ ہوا کہ امن معاہدے پر دستخط کرنے والے مشران کو معاہدے کے نفاذ پر جواب دہ بنایا جائے گا۔ ڈی سی حملے کے مجرموں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کو ایف آئی آر میں نامزد کیا جائے گا۔ اسلحہ رکھنے والا کوئی بھی شخص دہشت گرد تصور کیا جائے گا۔ خرم میں دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ خارج کے سر کی قیمت کا اعلان کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد کیے گئے اہم فیصلوں پر منوعاً عمل درآمد کیا جائے گا۔ آج سے ہی تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ ہم دشمن کے تمام کرداروں کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ علاقے کو اسلحے سے مکمل پاک کیا جائے گا۔ اسلحہ رکھنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ سندھ میں وفاقی حکومت کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی منصوبوں کی جانب توجہ دلائی۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے منصوبوں پر کام رکنے نہیں دیں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں وفاق اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اڑان پاکستان منصوبے نے ملک کو ترقی کی مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ ملک میں امن، استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات یقینی بنانا ہوگی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کہ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ سندھ حکومت اور شہر کا میئر سو رہا ہے۔ ابھی تک ہم گٹر کے ڈھکن کے بھی قابل نہیں ہیں۔ انتظامی نااہلیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اگر واقعہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو کیا گزرتی مجھ پر۔ ایم کیو ایم نے اسمبلی میں ہمیشہ آواز اٹھائی جس پر تنقید کی گئی۔ سندھ کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے انتظامی نااہلی کی نشاندہی کی۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلبہ میں چیک تقسیم کیے۔ مریم نواز نے کہا کہ تعلیم کا معیار بہتر بنانا ہماری ترجیح ہے۔ بہت جلد طلبہ کو لیپ ٹاپ بھی دیں گے۔ ہونہار بچوں کے لیے جو کچھ کر سکی ضرور کروں گی۔ یہ پیسہ میرا نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے جو عوام پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ اسکالرشپ لینے والے بچوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اسکالرشپ طلبہ کی محنت کا صلہ ہے۔ سی ایس ایس میں یونیورسٹی کے 4 سالہ گریجویٹس ہی اپلائی کرنے کے حل ہوں گے۔ کتنے طلبہ بیرون ممالک زیر تعلیم ہیں؟ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے تفصیلات طلب کر لیں۔ ممبر کمیٹی آغا رفیع اللہ نے کہا ایچ ای سی کو تالا لگا دیں، قوم کے پیسوں سے تنخواہیں دے رہے ہیں۔ کتنی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تعینات نہیں ہوئے؟ پنجاب کی 30 یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز نہیں۔ ڈی جی ایچ ای سی نے کہا کہ سی ایس ایس میں ناکامی کی شرح
2 साला BA के तलबा की वजह से सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर UAE शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफर में UAE के किरदार को सराहा। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के साथ अपनी देरीना शराकतदारी को बढ़ाने के लिए अज़्म का इरादा किया। गाड़ी में काफी देर तक दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफरुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियासत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए निहायत अहम हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान में गजब की सर्दी पड़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई है। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। भारतीय हेलीकॉप्टर्स हादसात, फिजाई हमले की सलाहियतों पर संगीन सवाल उठने लगे। गुज़श्ता रोज भारतीय रियासत गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। हादसे में 3 अफराद हलाक हुए। भारतीय पुलिस के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हमले के 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में रेस्क्यू किया। गुज़श्ता 2 साल के दौरान भारत में कई हेलीकॉप्टर हादसात हो चुके हैं, जिनमें फौजी और नीम फौजी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यूक्रेन ने रूसी इलाके कर्सक पर बड़ा फौजी हमला कर दिया। यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज ने रूसी दस्तों पर कई अतराफ से हमले किए। सदर यूक्रेन ने कहा कि हुकूमत खित्ते में रूस को वही कुछ लौटा रही है जिसका वो हकदार है। रूस ने कर्सक में हमले की तस्दीक कर दी। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा रूसी फिजाइया और तोपखाने ने यूक्रेनी फौजी काफिले को हदफ बनाया। यूक्रेन के 2 टैंक, 1 बिल्डोजर और फौजियों को ले जाने वाली 7 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा महविश हयात ने हयात की 37 बहारें देख ली। महविश हयात ने पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। मार्वल की टीवी सीरीज मिस मार्वल में आयशा का किरदार निभाया। महविश हयात ने मॉडलिंग से फनी करियर का आगाज किया। 2010 में ड्रामा सीरियल माँ जली के जरिए अदाकारी के मैदान में कदम रखा और सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2019 में महविश हयात को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।